کہیں دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکا علی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس کھیتی کے لیے زمین کم اور روزگار کے وسائل محدود تھے۔ علی ہر روز محنت کرتا تھا لیکن ان کی غربت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ ایک دن علی کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، اس طرح ہم زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ علی نے افسوس سے کہا، ماں میں روز محنت کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اب کیا کریں؟ علی کی ماں نے ایک پرانی کہانی سنائی کہ گاؤں سے دور ایک پہاڑ کے پیچھے ایک جادوئی چکی ہے جو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو بنا دیتی ہے، لیکن اس نے کہا اس چکی کو حاصل کرنے کے لیے بہت بہادری اور سمجھداری کی ضرورت ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی چکی تلاش کرے گا تاکہ اپنے اور اپنی ماں کی زندگی بدل سکے۔ وہ اپنی ماں سے دعائیں لیتے ہوئے سفر پر نکل پڑا۔ علی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جادوئی چکی کہاں ہے، لیکن اس کے دل میں امید اور حوصلہ تھا۔ علی جنگلوں، پہاڑوں اور دریا کے کنارے سفر کرتا رہا۔ کئی دن گزر گئے لیکن اسے جادوئی چکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن علی کو ایک بوڑھا شخص ملا جو جنگل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں دانشمندی چمک رہی تھی۔ بوڑھے شخص نے علی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں ہو؟ علی نے اپنی ماں کی حالت اور جادوئی چکی کے بارے میں بتایا۔ بوڑھا مسکرایا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کس چکی کی بات کر رہے ہو، لیکن وہ چکی تمہیں آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ علی نے حوصلے سے کہا، میں تیار ہوں۔ بوڑھے نے ایک راستہ دکھایا جو پہاڑ کے بیچ ایک بڑی چکی کی طرف جاتا تھا۔ یہ چکی جادوئی ہے لیکن یہ خود چلتی نہیں۔ اس کو چلانے کے لیے تمہیں جادوئی الفاظ بولنے ہوں گے اور ہر آزمائش کے بعد تمہیں ایک جملہ دیا جائے گا۔ علی نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جلد ہی ایک گھنا جنگل آ گیا۔ اس جنگل میں بہت سے درندے اور خوفناک آوازیں تھیں جو ہر کسی کو ڈرا سکتی تھیں، لیکن علی نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، مجھے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ قدم با قدم آگے بڑھتا رہا۔ ایک موڑ پر علی کے سامنے ایک بڑا شیر آ گیا۔ شیر دھاڑتے ہوئے بولا، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو مجھ سے گزرنا ہوگا۔ علی نے شیر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، لیکن اگر تم میرا راستہ روکو گے تو میں نہیں رکوں گا۔ علی کی بہادری کو دیکھ کر شیر پیچھے ہٹ گیا اور کہا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ جملہ یاد رکھو، حوصلہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب علی ایک وسیع میدان میں پہنچ گیا جہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ درمیان میں ایک بڑی نہر بہہ رہی تھی۔ نہر کو پار کرنے کا کوئی پل نہیں تھا اور پانی بہت گہرا اور تیز تھا۔ علی نے سوچا کہ وہ کیسے اس نہر کو پار کرے۔ اچانک نہر کے کنارے ایک چڑیا آئی اور علی سے بولی، اگر تم اس نہر کو پار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ علی نے غور سے نہر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کنارے پر کچھ بڑی لکڑیاں پڑی ہیں۔ علی نے فوراً لکڑیوں کو جوڑ کر ایک عارضی پل بنا لیا اور نہر کو پار کر لیا۔ چڑیا نے خوش ہو کر کہا، تم نے دوسرا امتحان پاس کر لیا۔ جملہ یاد رکھو، عقل ہر مشکل کا حل ہے۔ علی آگے بڑھتا رہا اور آخرکار جادوئی چکی کے قریب پہنچ گیا، لیکن چکی کے دروازے پر ایک بڑا سانپ بیٹھا تھا۔ سانپ نے علی سے کہا، تمہیں یہاں سے گزرنے کے لیے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے جو بھی سفر کیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ علی نے ایمانداری سے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، لیکن میں نے اپنا سب کچھ دیا ہے اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھا ہوں۔ سانپ نے علی کی سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، تم نے تیسرا امتحان بھی پاس کر لیا۔ جملہ یاد رکھو، سچائی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ علی نے تینوں جملے یاد رکھے اور چکی کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی علی نے جادوئی الفاظ، حوصلہ ہی کامیابی کی کنجی ہے، عقل ہر مشکل کا حل ہے، سچائی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کہے، چکی نے چلنا شروع کر دیا۔ علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ چکی نے فوراً اناج، پانی اور دیگر ضروری چیزیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ علی نے چکی کو اپنے ساتھ گاؤں واپس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی ماں اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کر سکے۔ علی جادوئی چکی کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ علی نے چکی کو گاؤں والوں کے لیے بھی استعمال کیا اور جلد ہی پورے گاؤں کی زندگی بدل گئی۔ غریب لوگ خوشحال ہو گئے اور گاؤں میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ علی نے ہمیشہ یاد رکھا کہ حوصلہ، عقل اور سچائی کی مدد سے کوئی بھی مشکل کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس حوصلہ، عقل اور سچائی ہو
تو ہم زندگی کی ہر مشکل کو عبور کر سکتے ہیں۔ کبھی ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ آگے بڑھیں۔